وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال اگرچہ لمبا ہے اور سوال پر سوال ہے، اس پر بھی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بریلوی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نور نہیں مانتے بلکہ بشر بھی مانتے اور نور بھی مانتے ہیں، اور ایک روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں جو کہ من گھڑت بھی ہے، کریٹڈ بھی ہے، فیبریکیٹڈ بھی ہے اور چوری کیا ہوا بھی ہے۔ چور حسن بن علی بن صالح بن زکریا ابو سعید العدوی ہے، کذاب یسرق الحدیث۔ یہ جو روایت سامنے آپ نے بھیجی ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت انا وعلی بن ابی طالب نورا بین یدی اللہ تعالی قبل ان يخلق آدم ب4,000 عام فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزئین فجزء انا وجزء علی۔ یہ روایت من گھڑت ہے، مسروق ہے، چوری کی گئی، یہ روایت ہے چوری کی گئی، اور چور ہے حسن بن علی بن صالح بن زکریا ابو سعید العدوی کذاب یسرق الحدیث۔ بریلویت اسی کا نام ہے۔ مردہ فروشوں کا ضمیر جب مردہ ہو جاتا ہے تو صحیح اور سقیم میں تمیز کرنا ڈیفیکلٹ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک کفر کی بات ہے تو بریلوی لوگ اپنے آپ کو پکے ٹناٹن حنفی کہتے ہیں، اور یہ کتابیں بریلویت کے وجود یا بریلویت کی پیدائش 1856 سے پہلے کی یہ کتابیں ہیں۔ حنفی مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے الفتاوی التاتارخانیہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 480 ہے، اور فتاوی عالمگیری تو بہت ہی فیمس ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 ہے۔ وَلَوْ قَالَ لَا أَدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ إِنسِيًّا أَوْ جِنِّيًّا يُكَفَّرُ، اگر کوئی شخص کہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا جن، تو اسے کافر کہا جائے گا، تو اسے کافر کہا جائے گا۔ یہ تو نادان کے لیے ہے۔ جو جان بوجھ کر کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، کیا اللہ رب العالمین کے قرآن کا انکار نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین جب صرف بشر کہتا ہے تو کسی کی مجال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دے؟ ایک آیت کا انکار کر دے، بلکہ ایک آیت کے ایک ٹکڑے کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً کافر ہو جائے گا۔ تو جو متعدد آیات کا انکار کر دے اور کہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، بشر کہنے میں کون سی شرم کی بات ہے؟ کون سی شرم کی بات ہے؟ آخر یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ جبکہ اصول کافی سے واضح کیا گیا کہ یہ شیعہ کا عقیدہ تھا، جس کو شیعہ کے پروردہ صوفی نے سنیوں میں رائج کیا۔ اسی وجہ سے آج امت میں، امت حنفیہ میں بھی تفریق ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ دیوبندی حنفی کی لاش قبرستان سے نکال کر اہل خانہ کے گھر پر اس لیے رکھی گئی کہ دیوبندی حنفی کی لاش تھی، اور قبرستان بریلوی حنفی کا۔ یہ ہے نور و بشر کا جھگڑا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، نور و بشر کے اوپر جو مناظرے ہوئے ہیں اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر ان کتابوں کا دراسہ کر لیتے تو شاید یہ سوال نہ کرنا پڑتا۔ یہ سوال
نہ کرنا پڑتا، کیونکہ علماء احناف کی صراحت ہے اور ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، فَإِن قُلْتَ هَلِ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بشرا وَمِنَ الْعَرَبِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ قال اهو من فرض الكفاية اجاب الشیخ ولی الدین العراقی بانه شرط فی صحت الایمان، ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی مانا جائے، ورنہ ایمان ہی نہیں رہے گا۔ یہ کن کن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ذرا ٹٹولیں اور دیکھیں۔ المواہب اللدنیہ، احمد قسطلانی کی کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، تفسیر روح المعانی للآلوسی الحنفی البغدادی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 ہے، اور المواہب اللدنیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والا اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی مانے، یہ لازم ہے، لازم، ورنہ ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں تو کیا ہے؟ مومن ہے۔